السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے ہیں، مختلف ادلہ شریعہ کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں آج ہم دیکھیں گے قول صحابی کے متعلق۔ تو پہلے مصنف الدامت برکاتہم صحابی کی تعریف کر رہے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، کیونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو خود دیکھا ہے اور شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ ہیں، اس لیے اقوال صحابہ کی خصوصی اہمیت ہے۔ یہ اہمیت اس وجہ سے اس بات سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت اس رائے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کا اور آپ کے صحابہ کا رہا ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ آپ نے آسان اصول حدیث میں تعریف پڑھی ہوگی کہ وہ ذات جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ان کی وفات بھی ایمان کی حالت میں آئی ہو، ان کو صحابی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھا ہو یا صحبت اٹھائی ہو۔ تو پہلی چیز ہم نے جو اصول حدیث میں دیکھا، وہاں پر میں نے تفصیل سے بات بتائی تھی، آپ لوگ اس کو جو ہے پھر سے دیکھیں، کیونکہ آج کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر تہمتیں باندھنے کا دورہ چل رہا ہے، تو وہ بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز، صحابی کون ہے؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھا ہو یا صحبت اٹھائی ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو خود دیکھا ہے اور شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ ہیں، اس لیے اقوال صحابہ کی خصوصی اہمیت ہے۔ دیکھیں، کسی بڑی ہستی کے ساتھ شب و روز کوئی وقت گزارے، ٹھیک ہے، تو اس بڑی ہستی کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ بندہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جو اس نے انہیں دیکھا ہے۔ دنیا کے کسی بھی پہلو میں دیکھ لیں۔ یہاں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے عاشق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار تھے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر بار ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کے جو اقوال ہوں گے شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں، اس کی خصوصی اہمیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، کسی صاحب نے جو ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو معیار ہونے سے انکار کر دیا، نہیں یہ ہمارے لیے کسوٹی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں جو ہے ایک صاحب نے جو ہے مضمون لکھا تھا، اچھا مضمون تھا، تو اس میں ان صاحب نے دھوکہ یہیں سے دینے کی کوشش کی۔ دیکھو فقہا کا اختلاف ہے قول صحابی پر، فقہا کا کیا اختلاف ہے ہم آج سرسری طور پر دیکھ لیں گے۔ تو اب یہ بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، شریعت کے مزاج شناس تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، ان کے آنکھوں کے سامنے شریعت کا امپلیمنٹیشن ہو رہا تھا، تو وہ جب کسی مسئلے میں کچھ بات کہیں گے تو اس کی کچھ ویلیو ہوگی جو عام دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اصل اصول کیا ہیں؟ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو مختلف ادلہ ہیں اس میں قول صحابی بھی آتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے مولانا تو کیا صحابہ کے اقوال ہر ایک کے پاس حجت نہیں ہے؟ پہلا یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو میں اس کا جواب آپ کو یہ دوں گا، اجماع کی جب ہم نے تعریف پڑھی تھی، اجماع کے متعلق جب ہم نے بحث کی تھی، تو اس میں سب سے پہلی چیز کس کا اجماع تھا؟ صحابہ کا اجماع تھا۔ سب سے معتبر، سب سے جامع وہ صحابہ کا اجماع ہے۔ تو صحابہ جب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس سے کوئی بھی باہر نکل نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمارے نصوص یا ہمارے کیا کہتے ہیں متفق علیہ ادلہ میں سے۔
لیکن صحابہ کا کسی بارے میں اختلاف ہو، مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہو، اور ادھر دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہو، ٹھیک ہے، تب کسی مسئلے میں اگر دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا الگ الگ قول ہو، اب اس مسئلے میں ہر کوئی ایک ڈیسٹینیشن پر پہنچے، یہ ضروری نہیں، لازم ہے کہ کوئی جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترجیح دیں گے، ان کے اپنے دلائل ہوں گے، ساتھ میں جو ہے کوئی دوسرے مجتہد جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترجیح دیں گے، ان کے اپنے دلائل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کیونکہ فقہا کے نزدیک قول صحابی جو ہے معتبر نہیں ہے، اس لیے صحابہ معیار نہیں ہے، تو یہ دھوکہ دینے کی بات ہوگی۔ فقہا کے اقوال اگر آپ پڑھو گے عربی کتابوں میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا کیا درجہ تھا۔ ہاں، لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں ایک سے زائد اقوال آ جائیں، ایک سے زائد فتوے ہمارے پاس آ جائیں، تو اس سلسلے میں ایک مجتہد کو کسی ایک صحابی کے قول کو ترجیح دینی پڑے گی اور اس کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ عام طور پر دیکھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ جو فقہ حنفی ہیں، فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے، فتاوے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ فقہ شافعی میں حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاووں کو ترجیح دی جاتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ فقہ مالکی میں کیا کہا جاتا ہے، فقہائے سبع، مدینہ کے جو فقہائے سبع تھے ان کو ترجیح دی جاتی ہے، اور مجھے آگے کا یاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن میں نہیں ہے۔ تو اب لازم بات ہے کہ کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے، صحابہ کے درمیان میں، تو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہوگا وہ فقہ حنفی میں ملے گا آپ کو، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ 90% مشہور ہوں یہی ہیں، تو وہ آپ کو فقہ شافعی میں ملے گا، اور مدینہ طیبہ کے جو فقہائے سبع کا فتویٰ ہوگا وہ جو ہے آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ جب نصوص موجود نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا واضح حکم نصوص میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے اب یہاں پر بھی ایک لاجک ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے، تو ان کے مسئلے کو ترجیح جو ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں جو ہے عراق کا دخل ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے مکے میں چلتے تھے، تو لازم بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا زیادہ اثر ہوتا تھا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر مصنف دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ یہ اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت اس رائے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کا اور آپ کے صحابہ کا رہا، جیسے مشہور حدیث ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی سے اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو۔ تو اور بھی اسی طریقے کے بہت سے دلائل ہیں جو آپ عربی کتب میں یا تفصیل سے جو جس کتب میں اس ٹاپک پر بیان ہو یا اصول فقہ ہو وہاں پر مل جائیں گے۔ فی الحال یہ دو کافی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایمان کو جو ہے کسوٹی قرار دیا گیا ہے کہ تم ان کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے جیسا یہ صحابہ لائیں۔ پھر سورہ توبہ میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے السابقون الاولون کو جو ہے ایک رول ماڈل بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اقوال صحابہ کی دو قسمیں، یہ اچھے سے سمجھو تو آپ بہت سے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اول ایسے اقوال جن میں اجتہاد اور رائے کو کوئی دخل نہ ہو، ایسا کوئی قول اصول حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا، جس میں ہم کیا کہہ رہے تھے، صحابی کی طرف بات جو رکتی ہے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف۔ حدیث موقوف میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایسے اقوال حدیث موقوف ہوں گے جس میں اجتہاد کا دخل کی گنجائش ہو، اور جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو تو وہ حدیث موقوف نہیں ہوگی، حدیث مرفوع ہی ہوگی۔
تو یہاں پر مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے اقوال جن میں اجتہاد و رائے کو کوئی دخل نہ ہو، یعنی کوئی غور و خوض کر کے قیاس کر کر اجتہاد کر کر مسئلہ بتائے، اس کی گنجائش نہ ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز نہیں ہوگی مگر مصر میں، یعنی شہر میں. یا جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی شخص حرم جاتے ہوئے حدود میقات سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھے. اب دیکھو جمعے کی نماز اور تشریق کی نماز یہ امور تشریعی ہے، لازماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تھا، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی جمعے کی نماز بھی نہیں ہوگی، عیدین کی نماز بھی نہیں ہوگی مگر شہر میں، یعنی گاؤں دیہات میں بستیاں جو چھوٹی بستیاں ہوتی ہے اس میں نہ جمعہ ہوگا نہ عید کی نماز ہوگی. اسی طرح جو ہے حدود میقات سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھیں، یعنی جب حج یا عمرے کو جاتے ہیں تو جو حدود میقات ہوتی ہے اس سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو احرام باندھ لینا، تلبیہ پڑھ لینا ضروری ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، لازماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی، اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، بات کلیئر؟ اب اس کا حکم کیا ہے تو اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. حنفیہ اور اکثر فقہا کے نزدیک یہ حدیث نبوی کے حکم میں ہے، یعنی آپ کو نص میں یہ شامل ہو جائے گی بات جو دوسرے نمبر پر حدیث ہے نا، کیونکہ ظن غالب یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے یہ اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہوں گے. شوافع کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے. اب یہاں پر تفصیل ہے، ممکن ہے میں وہ تفصیل آپ کو کل بتاؤں، ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ تفصیل جو ہے میں انشاءاللہ ممکن ہو اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. دوم ایسے اقوال جن میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہے. اگر یہ اقوال کتاب و سنت کی کسی نص سے متعارض ہوں تو حجت نہیں. اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں اس مسئلے پر اختلاف رہا ہو تب بھی حجت نہیں. اگر نص سے متعارض بھی نہ ہوں، کسی صحابی سے اس کے خلاف منقول نہ ہوں، یا اس مسئلے میں کسی اور صحابی کی واضح رائے ہی مروی نہ ہو تو یہ اقوال حنفیہ کے نزدیک حجت ہوں گے. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایسے اقوال جس میں اجتہاد و رائے کی گنجائش ہو، ایسے اقوال جس میں اجتہاد و رائے کی گنجائش ہو. تو جہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صحابی کا یہ فتویٰ یا صحابی کا یہ قول جو ہے کسی اجتہاد کی بنا پر صحابی نے یہ قول کہا ہے، تو وہاں پر جو ہے اب بعض باتوں کو چیک کریں گے. پہلی بات کیا چیک کریں گے کہ یہ بات قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، متعارض نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خلاف نہیں کہیں گے، متعارض نہ ہو تو حجت نہیں. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ کیا صحابی کا قول، کیا صحابی قرآن اور سنت کے خلاف کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بہت سی باتیں آ سکتی ہیں کہ وہ قول جو ہم تک پہنچا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی مال فنکشننگ ہو گئی ہو، روایت کمزور ہو. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہے کہ وہ صحابی تک جن کا قول مروی ہے وہ حدیث نہ پہنچی ہو جس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا قول قرآن اور سنت کے متعارض ہے. کیونکہ ایک صحابی جب حدیث ان کا پہنچ جائے تو پھر وہ حدیث سے ہٹ کر کسی بات پر عمل نہیں کریں گے، یہ لازم بات ہے. تو یا ان کے پاس وہ بات نہیں پہنچی ہے اس لیے ہم کو وہ قول متعارض لگ رہا ہے. دوسری بات، اگر صحابہ میں اس مسئلے پر اختلاف رہا ہو تب بھی حجت نہیں ہے. جیسا میں اوپر سمجھایا تھا نا پہلے اس میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ مسئلہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ مسئلہ ہے، اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے. تو جب کیا ہوگا کہ ایک سے چار صحابہ میں اگر کچھ اختلاف ہو جائے تو وہ حجت نہیں ہوگا. اب دیکھو یہاں پر ہم بنیادی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں تفصیلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کہیں پر حضرت عبداللہ فقہاء صحابہ کا قول آ گیا، کہیں پر فقہاء صحابہ کا قول آ گیا، ٹھیک ہے، اور ایک عام صحابی کا قول آ گیا، تو دونوں میں فرق ہوگا نا. اب حجت نہیں ہوگا، ہم ان کے دلیلوں کو دیکھیں گے، دلیل کی بنیاد پر ہم کسی ایک قول کے صحابی کے قول کے ساتھ جائیں گے.
اگر نص تعارض نہ بھی ہو تو بھی یہ حجت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں اس بارے میں اختلاف رائے پائی جا رہی ہے، اور کسی صحابی سے اس کے خلاف منقول نہ ہو یا اس مسئلے میں کسی اور صحابی کی واضح رائے مروی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ کسی مسئلے میں ایک صحابی نے قول کہہ دیا اور دوسرے کسی صحابی سے اس کے بارے میں کوئی بات مروی نہیں ہے، اور یہ پورے کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ فروعی مسائل یا اجتہادی مسائل کی بات چل رہی ہے جن کا واضح حکم قرآن اور سنت میں نہیں ہے، تو یہ اقوال بھی حنفیہ کے نزدیک حجت ہوں گے، یہ اقوال بھی حنفیہ کے نزدیک حجت ہوں گے۔ تو اس کو تھوڑا سمرائز کر لیں گے، سمرائز اس طریقے سے کریں گے کہ جو اقوال صحابہ کے نصوص سے متعارض ہوں، کہاں لکھوں میں؟ نصوص سے متعارض ہوں تو وہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا اگر صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف رہا ہو، صحابہ میں اختلاف رہا، اگرچہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے تو بھی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی مسئلے میں صحابی نے ایک قول کہہ دیا، دوسرے صحابہ کا اس کے اگینسٹ میں کوئی قول نہیں ہے، دوسرے صحابہ کا اگینسٹ میں اس کے خلاف، ٹھیک ہے، کوئی قول نہیں ہے، تو وہ احناف کے نزدیک حجت ہے۔ تو اس مسئلے میں تفصیل ہے، اگر کوئی ان ڈیپتھ جانا چاہ رہے ہیں تو جو ہے اس سلسلے میں اگر دیگر کتابیں جو ہوتی ہیں اس کو پڑھیں۔ بعض جگہ فقہا کے بارے میں کیونکہ ایسی مختصر پڑھ لینے سے جو ہے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر ایک رائے قائم ہو جاتی ہے، جیسا اوپر میں نے کہا نا کہ امام شافعی کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، ممکن ہے میں ایک کلاس میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو آج ہم یہاں پر اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم جو ہے استصحاب وغیرہ کو اگلی کلاسوں میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔